الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ. یا ایھا الناس، اے تمام لوگو، ان کن تم اگر ہو تم فی ریبن کسی بھی شک میں، من البعث قیامت کے دن کے بارے میں، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ پس غور کرو بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے مٹی سے، من تراب مٹی سے، ثم پھر من نطفہ پھر تمہیں نطفے پانی کے قطرے سے، ثم من علقۃ پھر جمے ہوئے خون سے، ثم من مضغۃ پھر گوشت کے لوتھڑے سے، مخلقۃ شکل والا، وغیر مخلقہ اور بغیر شکل کے، لنبین لکم تاکہ ہم وضاحت کر دیں تمہارے لیے، ونقر فی الارحام اور ہم ٹھہرا دیتے ہیں ماں کے پیٹ میں، رحم میں، ما نشاء جس قدر ہم چاہتے ہیں، الی اجل مسمی ایک مقررہ مدت تک، ثم نخرجکم پھر ہم نکالتے ہیں تم کو طفلاً بچے کی شکل میں، ثم پھر لتبلغوا تاکہ تم پہنچ جاؤ اشدکم اپنی جوانی کو. تو یہ آیت چونکہ کافی تفصیلی ہے تو اس کو دو حصوں میں بیان کیا جائے گا. پہلے حصے کا سادہ ترجمہ آپ نے سماعت کر لیا ہے کہ اس آیا مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت تمام انسانوں سے مخاطب ہے، جیسے کہ اسی سورہ حج کی پہلی آیت میں بھی یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے تمام انسانوں اپنے رب سے ڈر جاؤ. یہاں بھی یہ فرمایا اے تمام لوگوں، تمام انسانوں سن لو، اگر تم میں سے کچھ لوگ اس بارے میں شک کرتے ہیں کہ پتہ نہیں دوبارہ اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا، مر کے دوبارہ زندہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا، قیامت کا دن برپا ہونا ہے کہ نہیں ہونا، تو پھر تمہیں اپنی تخلیق پہ، اپنی پیدائش پہ اور اپنے سب سے بڑے ابو جان کی پیدائش پہ غور کرنا چاہیے کہ جب ان کو اللہ رب العزت نے اس وقت بنا لیا جب کچھ بھی نہ تھا، تو اب تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ہے، تو اس سے دوبارہ بنانا زیادہ مشکل نہیں ہے. پہلے جب کوئی میٹیریل نہیں تھا، کوئی سٹرکچر نہیں تھا، کوئی سیمپل نہیں تھا، کوئی ڈیزائننگ نہیں تھی، کوئی نمونہ نہیں تھا،
تو ایسی مخلوق بنا لی کہ جس مخلوق کا کسی دوسری مخلوق کے ذہن میں تصور بھی نہیں تھا۔ جنات پہلے آباد تھے، فرشتے پہلے آباد تھے، حیوانات پہلے آباد تھے، نباتات پہلے آباد تھے، جمادات پہلے رہتے تھے، چرند پرند درند ساری مخلوقات تھیں، حشرات الارض سے لے کے آسمان کی فضاؤں میں پرواز کرنے والے ساری مخلوقات تھیں۔ ایک انسان ہی نہیں تھا، انسان کو بنایا، کائنات مکمل ہو گئی ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو ساری مخلوقات سے اشرف المخلوقات پیدا فرمایا ہے، کیونکہ جو انسان کو خوبیاں عطا فرمائی ہیں وہ کسی دوسری مخلوق کو نہیں عطا فرمائی۔ اس کی ایک بڑی پہچان جو بالکل واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ فرشتے ہیں، جنات ہیں، حیوانات ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، درندے ہیں، یہ وہ مخلوقات ہیں جن کے اندر حس ہے، جان ہے، حرکت کرتے ہیں، بولتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور پھر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں۔ اور ان میں سے کئی ایسی مخلوقات ہیں جن کی افزائش نسل ہے، ان کی آگے نسل چلتی ہے، اولاد در اولاد پھیلتے ہیں، بڑھ رہے ہیں، لیکن ساری مخلوقات میں سے سوائے انسان کے کوئی ایسی مخلوق نہیں جو اپنے جسم پہ لباس پہنتے ہوں۔ سب سے فائق اللہ نے انسان کو اسی ظاہری ایک خوبی کی وجہ سے بنایا ہے کہ انسان وہ واحد مخلوق ہے جو اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے لباس پہنتے ہیں۔ تو یہ کوئی معمولی فرق نہیں ہے جانوروں کا انسانوں کے ساتھ اور انسانوں کا جنات کے، رہتے تو وہ اسی دنیا میں ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے پردے کے پیچھے بنایا تھا، فرشتوں کے سامنے بھی نہیں، پردے کے پیچھے بنایا، اور پیدا کرنے سے پہلے ہی یہ تصور دیا کہ انسان تب ہے جو پردے میں رہے، جو اپنے جسم کو دوسروں سے چھپا کے رکھے، غیر محرموں کے سامنے اسے اوپن نہ کرے، ظاہر نہ کرے، برہنہ نہ ہو۔ آدم علیہ السلام سے مٹی کے ساتھ وجود بن رہا ہے، لیکن فرشتوں سے بھی چھپایا، شیطان سے بھی چھپایا، اور جب رب نے جنتی لباس پہنا دیا، روح پھونک دی ہے، پھر فرشتوں کے سامنے ظاہر فرمایا۔ آدم علیہ السلام کو برہنہ فرشتوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا، نہ ابلیس کے سامنے ظاہر کیا ہے۔ وہ جنتی لباس پہن کے ایک شہزادے کے روپ میں ان کے سامنے ظاہر ہوئے ہیں۔ پھر کئی ایک سوال ہوئے، جواب ہوئے، ان میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کی فوقیت ظاہر ہوئی ہے، مرتبہ اور علمیت ظاہر ہوئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے سکون کے لیے، مزید اطمینان کے لیے، ان کے دل والی جگہ سے، الٹی پسلی کے نیچے سے ایک دھواں نما پری پیکر کو نکالا، اور ان کے سامنے ہی دیکھتے دیکھتے وہ شہزادی بھی بن گئی ہے،
لباس بھی جنتی پہنا دیا گیا ہے، اور پوچھتے ہیں تو ہے کون؟ من انتی؟ تو وہ کہتی ہے انا زوجتک، میں آپ کی بیوی ہوں، اللہ نے مجھے آپ کے سکون کے لیے پیدا فرمایا۔ تو عورت مرد کے سکون کے لیے ہے، اطمینان کے لیے ہے۔ جب وہ خامد کو اطمینان بخشے گی، سکون دے گی، تو اسے بھی سکون حاصل ہوگا، مگر نہ وہ بھی ٹینشن میں ہی رہے گی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اور ان کے وجود سے اماں جی حوا کو پیدا فرمایا ہے، اور پھر ان دونوں کے ملاپ سے جب وہ دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک نیا سلسلہ جاری فرمایا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ ایک پانی کے حقیر قطرے سے انسان بنتے جا رہے ہیں۔ فرمایا اپنی تخلیق کی طرف غور کرو، اس پانی کے قطرے میں ہڈیاں نہیں ہیں، تمہارے وجود میں ہڈیاں ہیں۔ اس پانی کے قطرے میں بال نہیں ہیں، تمہارے اوپر بال آتے ہیں۔ اس پانی کے قطرے کے اندر جسم کے اعضاء نہیں ہیں، تمہارے اندر اعضاء پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس پانی کے بے جان قطرے میں جان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں وجود دے کے روح پھونک کے جان بخشتے ہیں، اور پھر تمہیں زبان بخشتے ہیں، تمہاری آنکھوں میں بینائی بخشتے ہیں، تمہارے کانوں میں شنوائی بخشتے ہیں، تمہاری زبان میں قوت گویائی بخشتے ہیں، تمہارے ہاتھ پاؤں میں چلنے کی اور پکڑنے کی قوت آتی ہے، تمہارے جسم کے اندرونی اعضاء کام کرتے ہیں، بیرونی اعضاء کام کرتے ہیں۔ غور نہیں کرتے، جو ایک پانی کے قطرے سے اسے خون بناتا ہے، خون سے گوشت کی بوٹی بناتا ہے، اس لوتھڑے سے پھر آگے جسم بڑھتا بڑھتا ایک ایسا وجود بنتا ہے، کبھی تو وہ پہچانا جاتا ہے، کبھی نہیں پہچانا جاتا، اور ایک مدت تک اپنے رحم مادر میں رہ کے جب ایک مکمل بچہ بن جاتا ہے، دنیا میں آتا ہے، اللہ اس بچے کو بچپن سے بڑا کر کے طاقتور، بہادر، توانا، جوان بنا دیتے ہیں۔ اس پانی کے قطرے سے اتنا بڑا شیر جوان بنانے والا کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ مٹی سے لوگوں نے بت بنا لیے، پتھر کے مجسمے بنا لیے، لکڑی کے بڑاوے بنا لیے، سونے چاندی کی مورتیاں بنا لیں، مختلف قسم کی ایٹمیں بنا لیں، دانتوں سے اور میٹیریل سے بڑے بڑے صنم تیار کر لیے، بت تیار کر لیے، مجسمے تیار کر لیے، مٹی کے مادو بنا لیے، لکڑی کے باوے بنا لیے۔ اگر پانی کے قطرے سے چلتا پھرتا، دیکھتا بالتا اور سمیعاً بصیرا، سنتا سمجھتا، عقل و خرد رکھنے والا، بڑی بڑی سائنس اور بڑی بڑی ٹیکنالوجی ایجاد کرنے والا کوئی انسان بنا سکتا ہے تو عرش والا ہی بنا سکتا ہے۔ ایک تو باقی مخلوقات پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت بخشی کہ یہ لباس پہنتا ہے، سردیوں میں تو وہ زیادہ لباس پہننا پڑتا ہے، اور پھر دوسری تک یہ فضیلت بخشی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ عقل عطا فرمائی ہے جو نہ کسی جن کے پاس ہے، نہ کسی جانور کے پاس ہے، نہ کسی فرشتے کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل کے ذریعے
باقی مخلوقات پہ ان کو مرتبہ عطا فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ اور بڑھا دیا کہ باقی مخلوقات کے اندر عہدے بھی چلتے ہیں، مرتبے بھی چلتے ہیں، منصب بھی چلتے ہیں اور سٹیٹس بھی چلتے ہیں، پھر ان کے ماتحت بھی ہیں اور ان کے اعلیٰ درجے پہ لوگ بھی ہیں۔ لیکن رب تعالیٰ نے اگر نبوت کا تاج کسی کو پہنایا ہے تو انسانوں میں نبی بنائے ہیں۔ یہ نبوت کا وہ انعام ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں کے لیے رکھا ہے، اور سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام انسانوں کے باپ بھی تھے، نبیوں کے باپ بھی ہیں، نبی بھی ہیں وہ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کا عہدہ بھی عطا فرمایا تھا، انسانیت کا شرف بھی بخشا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے فرشتوں پہ علم کے ذریعے بھی فضیلت بخشی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عقل و فہم کے ذریعے بھی فضیلت بخشی ہے، اور پھر جو وحی والا القائے ربی والا جو انعام بخشا ہے وہ بھی اللہ نے انسانوں کو عطا فرمایا، جو نہ فرشتوں کے حصے میں آیا ہے نہ جنوں کے حصے میں آیا ہے۔ پھر انبیاء میں سے بھی نبیوں کے درجے ہیں، کچھ اعلیٰ درجے کے نبی ہیں، کچھ ان سے بھی اعلیٰ ہیں، کچھ ان سے بھی اعلیٰ ہیں، اور جس پیغمبر کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان اعلیٰ ترین ہستیوں میں سے ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سارے نبیوں سے بھی اعلیٰ بنا دیا۔ یہ بھی انسانیت کا بڑا مرتبہ ہے، یہ بھی انسانیت کا بڑا درجہ ہے کہ اللہ رب العزت کے بعد ساری کائنات میں سے، ساری مخلوقات میں سے، فرشتوں میں سے بھی، انسانوں میں سے بھی، جنات میں سے بھی، باقی ساری مخلوقات میں سے بھی اگر کسی کا مرتبہ ہے، درجہ ہے، فضیلت ہے، فوقیت ہے، شان ہے، مقام ہے، تو وہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کے پوری کائنات میں، پوری مخلوق میں عظمت والا، شان والا ہے ہی کوئی نہیں۔ تو جب آپ سے بڑھ کے ذات کے لحاظ سے کسی کی شان نہیں، تو جو آپ نے احادیث پیش فرمائی ہیں، جو آپ نے باتیں فرمائی ہیں، جو آپ نے تکلم فرمایا ہے، جو آپ نے احکامات بیان فرمائے ہیں، جو امر و نواہی بیان فرمائے ہیں، ان احادیث مبارکہ سے بھی، آپ کے تکلم اور کلام سے بڑھ کر بھی، اور آپ کے فرمان سے بڑھ کر بھی کسی کا فرمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ نبی کی ذات بھی سب سے اعلیٰ ہے، نبی کی بات بھی سب سے اعلیٰ۔ جو پیغمبر کی ذات کو ثانوی حیثیت دے وہ بھی بندہ بے ایمان ہے، اور جو پیغمبر کی بات کو ثانوی اور دوسرے نمبر پہ حیثیت دے وہ بھی بندہ بے ایمان ہے۔ آپ کی ذات بھی ساری مخلوقات میں سے اعلیٰ اللہ نے بنائی ہے، آپ کی بات بھی ساری مخلوقات میں سے اعلیٰ بنائی ہے، کیونکہ اللہ کا کلام قرآن مجید یہ سارے کلاموں پہ فائق ہے، کیونکہ اللہ کی عزت سب سے اعلیٰ ہے، تو اللہ کے کلام کی عزت سارے کلاموں سے اعلیٰ ہے۔ قرآن مجید کے بعد اگر سب سے بڑا رتبہ تو محمد کی حدیث کو رتبہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لحاظ سے بھی انسانیت کی عظمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو ایک پانی کے قطرے سے پیدا کر کے اتنا جوان بنایا، توانا بنایا، تندرست بنایا، تو پھر تقاضا کیا کیا ہے؟ دار بات ہے جب بندہ کوئی چیز بناتا ہے، کوئی ایٹم بناتا ہے، کوئی پرزہ بناتا ہے،
کسی مشین سے کوئی چیز ایجاد کرتا ہے تو پھر وہ ایسے ہی نہیں چھوڑ دیتا، اس سے کچھ کام لیتا ہے۔ تو اگر انسان کو اللہ نے یہ مشینری دی ہے، ایک پرزہ بنایا ہے، طاقتور توانا جوان انسان بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کام لینا ہے، اور وہ کام ہے کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ انسانوں اور جنوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی فقط اپنی عبادت کے لیے کیا۔ جو بندگی کرے او بندہ اے، دوجا گند دا بورا گندا اے، بڑا گندا تے بڑا مندا اے، ایدی وکری قبر کڈا دے تو، سائیں وحدت ناد وجا دے تو، دل قدسیاں دے تڑفا دے تو۔ اور بزرگوں نے لکھا ہے، بھائی بزرگوں کی بات بڑی کرتے ہیں، بزرگوں نے لکھا ہے، فرماتے ہیں جو بے نماز ہے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہی نہ کرو، اسے کہیں دور گڑھے میں پھینکو، اسے درندے نوچ نوچ کے اس کی لاش کھا جائیں، وہ جنازے کے بھی قابل نہیں ہے، کفن دفن کے بھی قابل نہیں ہے۔ یہ پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے۔ بزرگوں کی بات بزرگوں کی مان لو، تو بزرگوں میں تو وہ بھی بات کرنی ہے جو ان کے پیر و مرشد پیغمبر علیہ السلام نے بات کی ہے۔ بزرگ ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے نبی کی بات کرے، جو اپنے رب کی بات کرے، جو اللہ رسول سے ہٹ کے بات کرے، وہ بزرگ ہے ہی نہیں ہے۔ دو ہی گروہ ہیں، یا نیک ہیں یا بد ہیں، یا اپنی اس انسانی زندگی سے بندہ اچھے کام لے لے، یا اس انسانی زندگی سے، اس عمر سے، اس جوانی سے برے کام لے لے۔ اختیار دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اسی اختیار کے بارے میں قیامت کے دن سوال جواب ہوگا۔ فرمایا کوئی انسان بھی اپنا قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک اللہ تعالیٰ کے سوالوں کا جواب نہیں دے لے گا۔ ان عمری ہی، عمر کہاں گزاری ہے، ساری زندگی کے بارے میں سوال ہوگا۔ ان شبابی ہی، خاص جوانی کے عالم کے بارے میں سوال ہوگا کہ جوانی کہاں ضائع کر کے آئے ہو، یا جوانی کہاں تم نے کس اچھے کام میں صرف کی ہے یا برے کام پہ لگائی ہے، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا۔ ان علمی ہی، علم کے بارے میں سوال ہوگا، کتنا تمہیں پتا تھا پڑھ کے یا سن کے، یا تمہیں کسی کے ذریعے علم ہوا یا ڈائریکٹ ہوا، علم تو ہو گیا، اور اس علم کے بارے میں جو اللہ کی طرف سے علم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے علم پہنچا ہے، کسی ذریعے سے، کتاب کے ذریعے سے یا کسی آدمی انسان کے ذریعے سے، اس علم کے بارے میں سوال ہوگا۔ علم کتنا تھا، عمل کتنا کیا ہے۔ مال کے بارے میں دو سوال ہوں گے، مال کمایا کہاں سے ہے، خرچ کہاں کیا ہے۔ جب تک ان سارے پیپروں میں پاس نہیں ہوں گے، اس وقت تک پاؤں ایسے جیسے جم چکے ہیں اور زمین نے پکڑ لیے ہیں، چھوڑ نہیں رہی۔ جب یہ سوالوں کا جواب دے دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پر لگا دیں گے، اڑتا ہوا جنت میں پہنچ جائے گا۔ جیڑی بل بل رب رب کر دیے، او دی قبر تے رحمت تار دیے۔ جیڑی بل بل رب رب، یہ انسانوں میں تو ہوتے ہیں نا، مردوں میں عورتوں میں بڑے نازک ہوتے ہیں، کبھی انہوں نے کام ہی نہیں کیا ہوتا،
اور اپنے وجود کو، اپنے لباس کو بڑا انہوں نے سیٹسفائی رکھا ہوتا ہے، صاف ستھرا رکھا ہوتا ہے۔ اور اگر اسی انداز سے سوچ لیں کہ جب قبر میں جانا ہے تو ہمارے جسم کو، اس نازک جسم کو کیڑے مکوڑے نہیں کھانے چاہیے، ہمارے لباس اور کفن کے پاس کوئی گندی بدبودار چیز نہ آئے، تو عمل ایسے ہو تو اس وقت کفن کی بجائے جنتی لباس مل جائے گا، اور رحمت ایسے برس رہی ہے۔ جیڑی بل بل رب رب کر دیے، او دی قبر تے رحمت تر دیے، اللہ اللہ او ہر دم او دے ہجر چ مر دیے، جمے موتیا نور سنگانے نو، ربا دے دیدار دیوانے نو، پا خیر ملنگ مستانے نو۔ کوئی کسی کی یاد میں مست ہے، کوئی کسی کی یاد میں مست ہے، کوئی کسی کی یاد میں مست ہے، کوئی انسانوں کے عشق میں مبتلا ہے، کوئی اقتدار کے عشق میں مبتلا ہے، کوئی دولت کے عشق میں مبتلا ہے، کوئی عورت کے عشق میں مبتلا ہے، کوئی کرسی اقتدار کے عشق میں مبتلا ہے، زندگی بھر ایسے ہی عمر گزار دیتا ہے، اور کوئی ایسا ہے جس نے اپنے دل کی لو اللہ سے لگا لی، وہ اللہ کی محبت میں ایسا مست الست ہو چکا ہے کہ اسے یہ دنیاوی چیزوں کی محبتیں پریشان ہی نہیں کرتی ہیں۔ اس کی تڑپ ہی ایک ہے کہ میں نے جو دن بچپن میں گزارے تھے وہ خسارے میں گئے ہیں یا فائدے میں، جو میں نے جوانی میں دن گزارے تھے وہ فائدے میں گئے ہیں کہ نقصان میں۔ اب تک جو میں نے کیا ہے، دنیا کا کیا کمایا ہے، کتنا حاصل کیا، کتنا ضائع کیا ہے، اب تک میں نے آخرت کا کتنا کمایا ہے، کتنا خسارے میں گیا ہے، وہ ایک ایک منٹ کو، ایک ایک سیکنڈ کو اللہ رب العزت کے سامنے حاضری اور پیشی کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ میرے ان اعمال کا، اقوال کا، افعال کا قیامت کے دن کیا نتیجہ نکلے گا۔ بل تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، کل قیامت کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری کر لو کہ اس دن کی شرمندگی سے بچ جاؤ۔ اور جب جنتی جنت میں پہنچیں گے، رب تعالیٰ انہیں فرمائیں گے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو کچھ تم نے ان دنوں کے لیے پہلے دنوں میں رکھ چھوڑا تھا، جمع کیا تھا، اس بینک میں جمع کرا دیا تھا، آج اس کا صلہ حاصل کرو۔ وہ کہے گا یا باری تعالیٰ محنت تو میں نے تھوڑی کی ہے اور اجر بہت زیادہ مل گیا ہے۔ فرمایا یہ تیرے رب کی رحمت ہے، اور رحمت بھی اس پہ ہوتی ہے جس نے کچھ کیا ہو، اسے حاصل ہوتی ہے، اور جس نے کچھ نہ کیا ہو، وہ رحمت کا امیدوار بھی ہو تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، غلطی پہ ہے۔ کچھ کر کے بندہ وہ محنت کا صلہ مانگے تو پھر مالک خوش ہوتا ہے، اور اگر سارا دن مزدور نے کام ہی نہ کیا ہو، مالک شام کو آ کے دیکھے تمہیں کہا تھا یہ دیوار بنانی ہے، یہ چھت تیار کرنی ہے، تو وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہے، جی سردی بڑی ہے، گرمی بڑی ہے، مشکل بڑی ہے، میں نے تو اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا ہی نہیں، تو مالک خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ جو پہلے سے طے کیا تھا وہ بھی نہیں دے گا، ممکن ہے الٹا سزا دے
تو جس رب نے یہ انسان بنایا ہے ایسے ہی بنا دیا. اس نے پوچھنا ہے تمہیں میں نے بنایا تھا اور ایک خاص مقصد کے لیے بنایا تھا، وہ پورا کیا کہ نہیں کیا؟ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ. اللہ نے فرمایا تمہیں مہلت ہے، ابھی وقت ہے، جہنم کی گھاٹی عبور کر لو. اور وہ گھاٹی کیسے عبور کرو گے؟ دو طریقوں سے، ایک اللہ کی عبادت سے اور ایک انسانیت کی خدمت سے. دو ہی طریقے ہیں اس گھاٹی کو عبور کرنے. اللہ کی عبادت میں شرک نہ ہو اور انسانیت کی خدمت میں ریاکاری نہ ہو، تو وہ گھاٹی عبور کر لو گے، مگر نہ یہ انسانی زندگی ہے تو گزر ہی جانی ہے. مٹی کو لو نطفہ بنیا مڑ جوکتے جوکوں بوٹی، مٹی کو لو نطفہ بنیا مڑ جوکتے جوکوں بوٹی، پھر بچہ بن کے تو جگتے آیو تے بنی پھرے لنگوٹی، پھر شیر جوانا مڑ بڑھرا ہویوں تے نہ ٹر سکے بن سوٹی، پڑھیا لکھیا سب بھول گیا تینوں تے سک گئی گردن موٹی، تے دنیا تے ضائع ہو گئی عارف، دنیا تے ضائع ہو گئی عارف، رب عقبہ کرے نہ کھوٹی. ایسے ہی پیدا ہوئے، جوان ہوئے، مر گئے، کوئی حاصل نہیں کیا، کوئی فائدہ نہیں ہوا. نمازیں ہوتی رہیں، اذانیں ہوتی رہیں، عبادتیں ہوتی رہیں، رمضان گزرتے رہے، عیدیں گزرتی رہیں، ہم تو بس دنیا سمیٹنے کے چکروں میں رہے، آخرت کا کچھ کیا ہی نہیں ہے، کمایا ہی نہیں ہے. ہمارے سامنے سے دریا بہتے رہے، ہم اس سے پانی بھی نہ پی سکے. ہمارے سامنے سے علم کے سمندر چلتے رہے، ہم کچھ حاصل ہی نہ کر سکے. ہمارے سامنے سے جنت کی گاڑیاں گزرتی رہیں، ہم ان پہ سوار ہی نہ ہو سکے. ہمارے سامنے سے فلائٹیں اڑ اڑ کے اعلیٰ علیین میں پہنچتی رہیں، ہم ٹکٹ ہی نہ کٹا سکے. ہمارے سامنے سے لوگ انہی گلیوں بازاروں میں رہتے ہوئے انبیاء اولیاء کا ساتھ پا چکے ہیں اور ہم وہیں کے وہیں رہ گئے. یہ پچھتاوا تمہیں قیامت کے دن فائدہ نہیں دے گا. آیت کا بقیہ حصہ انشاءاللہ پھر بیان کریں گے. اللہ تعالی ہمیں زندگی کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یا ایھا الناس، اے تمام لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر ہو تم کسی شک میں قیامت کے دن کے بارے میں، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، پس بے شک پیدا کیا ہم نے تم کو مٹی سے، بے شک پیدا کیا تمہارے باپ کو مٹی سے، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر پانی کے قطرے سے، ثم من علقہ، پھر جمے ہوئے خون سے، ثم من مضغہ،
پھر گوشت کے لوتھڑے سے، مخلقۃ وغیر مخلقہ، شکل و شباہت والا اور بغیر شکل کے، لنبین لکم، تاکہ ہم وضاحت کریں تمہارے لیے، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، اور ہم ٹھہرا دیتے ہیں بچے کو ماں کے رحم میں جب تک ہم چاہتے ہیں، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقررہ مدت تک، ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر نکالتے ہیں تم کو بچے کی شکل میں، ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ، پھر پہنچاتے ہیں تم کو تمہاری جوانی تک، صدق اللہ العظیم۔